محترم سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اور آپ کے پہلے نکاح کے متعلق۔ پیارے نبی کی پیاری سیرت کا یہ سلسلہ اور آج اس کا چھٹا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ ملک عرب میں ایک نہایت ہی شریف خاندان کی باعزت اور صاحب کردار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنایا تھا اور دنیاوی اسباب عطا فرمائے تھے۔ ان کی زندگی میں ان سے پہلے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا اور 2 شوہروں کی بیوہ تھی۔ چنانچہ لوگ ان کے پاس آتے اور مال لے کر جاتے اور تجارت کرتے، اور اس کے جو منافع ہوا کرتے تھے اس میں حضرت خدیجہ لوگوں کو شامل و شریک کر لیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 25 برس کی ہوئی تو آپ کی امانت و دیانت اور صدق و صفا کے واقعات پورے ملک عرب میں پھیل چکے تھے، اور لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، اور آپ کی صدق و صفا ہر خاص و عام کے لیے تھی، اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتا، امانت دار جانتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اپنے غلام کے ذریعے، جس کا نام میسرہ تھا، ایک پیشکش فرمائی، ایک پہل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع دیا اور یہ کہلوا بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر کے تجارت کے لیے جائیں، اس میں جو منافع ہوں گے، جتنا میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ منافع میں آپ کو دوں گی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا، اور اس پیشکش کو قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف دوسرا سفر فرمایا۔ ایک سفر آپ کا اس سے پہلے ملک شام کی طرف ہے، جو آپ نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ فرمایا، جس میں بحیرہ راہب نے آپ کو راستے سے علامات پہچاننے کے بعد واپس فرما دیا تھا۔ آج یہ دوسرا سفر آپ ملک شام کی طرف کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی ساتھ میں ہے۔ وہ غلام بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے سفر کیا، اور میں نے آپ کے ظاہری اخلاق کو دیکھا، آپ کی محبت کو دیکھا، آپ کی شفقت کو دیکھا، آپ کی نرمی اور آپ کے وقار کو دیکھا، آپ کی انسانیت اور احترام اور دوسروں کے لیے جو خیرخواہی کے جذبات ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی اس غلام نے دیکھ لی جن کو اس نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ دوپہر میں سخت گرمی کے عالم میں شدت کی دھوپ جب ہوتی ہے، آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بادل کا ایک ٹکڑا سائبان کی طرح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چلتا ہے، اور پیغمبر جس طرح قدم بڑھاتے جاتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا آپ کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ الغز پیغمبر پر سایہ کیے ہوئے ایک سائبان، ایک بادل سائبان کی طرح مسلسل چل رہا ہے۔ وہ غلام کہتے ہیں کہ اس دور میں رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ صرف درخت ہوا کرتے تھے، اور درختوں کے نیچے جب لوگ ٹھہرتے تھے تو دھوپ کی شدت اور سورج کی تپش اور اس کی گرمی اور اس کی کرنیں درختوں سے کے پتوں سے ہو کر نیچے تک آتی تھیں اور قیام کرنے والے پر اثر انداز ہوتی تھیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام جس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے یا آرام کے لیے لیٹ جاتے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ درخت پیغمبر جس طرف ہوتے اسی طرف جھک جایا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو سورج کی دھوپ یا اس کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پڑیں۔ یہ ساری چیزیں اس غلام نے اس سفر میں دیکھی، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کچھ خاص فضل ان کے ساتھ ہے۔ یہی ملک شام کا سفر، دوسرا سفر، جس طرح پہلے سفر میں ایک راہب، ایک عبادت گزار سے ملاقات ہوئی تھی، آج ملک شام کا یہ دوسرا سفر ہے۔ اس سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عبادت گزار، ایک راہب شخص ملا،
اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی باتیں، اسی سے ملتے جلتے واقعات اور اسی سے ملتی جلتی گفتگو کی جیسی گفتگو بحیرہ راہب نے آپ سے کی تھی، اس راہب نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ہی کہا۔ وقت گزرا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام سے اپنی تجارت کر کے واپس آئے۔ حضرت خدیجہ کا بیان ہے کہ اس سفر میں حضرت خدیجہ کو جتنا نفع ہوا اس سے پہلے کسی تجارت میں اور کسی کے ذریعے اتنے منافع حاصل نہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ کی سچائی کو دیکھا، آپ کی امانت داری کو دیکھا، آپ کے صدق و صفا کو دیکھا اور آپ کی تجارت کی اس بہترین تجارت کو دیکھا، تو حضرت خدیجہ جن سے نکاح کا پیغام مکہ کے بہت سے سرداروں نے اب تک دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنایا تھا اور ان کی زندگی میں ان کے 2 شوہر ان سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو اب یہ بیوہ تھیں۔ انہوں نے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے، ملک عرب میں رہتے ہوئے تمام سرداروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ آج جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی سے، آپ کی امانت داری سے، آپ کی صداقت سے، آپ کے حسن اخلاق سے اور آپ کے پاکیزہ کردار سے متاثر ہوئیں، تو انہوں نے خود اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اندازہ لگائیے، پیغمبر کی عمر 25 برس کی ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ عمر کا بہت بڑا فرق ہے، لیکن بات بن سکتی ہے، چنانچہ بات ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد آپ کو 15 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی، اور اس کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ پیغمبر نے یہ پہلا نکاح جو حضرت خدیجہ سے کیا ہے، جب تک حضرت خدیجہ باحیات رہیں ان کی زندگی میں پیغمبر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی اولادیں عطا فرمائیں، آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، اس کے علاوہ آپ کے 3 صاحبزادے اور آپ کی 4 صاحبزادیاں، یہ سب کے سب اولادیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جانب سے عطا کی تھی۔ آپ کے تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں، بلکہ وہ اپنے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں دنیا سے وفات پا گئیں۔ ایک صاحبزادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے غالباً 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی نسل دنیا میں چلی وہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے چلی، اور انہی سے پوری دنیا میں آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، آپ کی نسل اور آپ کا کنبہ اور قبیلہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے آج پوری دنیا میں، دنیا کے ہر ملک میں تقریباً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے اور حضرات حسنین کی اولادیں اور ان سے محبت رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا نکاح تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور ان کے انتقال کے بعد پیغمبر کی جتنی ازواج ملتی ہیں اور جتنے نام گنائے جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری ازواج اور وہ سارے نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملنے کے بعد، بلکہ نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد رسول اللہ نے وہ نکاح فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ تو آج کی اس پیارے نبی کی پیاری سیرت کی قسم میں 2 چیزیں اہم اور خاص ہیں، وہ یہ کہ آپ نے پہلا تجارتی سفر جو ملک شام کا فرمایا تھا، اس نے ایک راہب نے آپ کو مشورہ دے کر کے واپس کروا دیا تھا۔ آج یہ دوسرا سفر ملک شام کا ہے، جب حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے آپ تجارت کی غرض سے نکلے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تجارت کر کے آتے ہیں تو آپ کی تجارت سے صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی نہیں بلکہ تمام لوگ اور تجارتی احوال اور سفر میں پیش آنے والے واقعات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ
25 برس کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے کئی سال بڑی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور پیغمبر کی تمام اولادیں حضرت ابراہیم کے سوا سب کے سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہیں، اور دنیا میں آپ کی جو نسل چلی وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے۔